کیا خبر ہے آپ کو؟ خبر یہ ہے کہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے آج صحافیوں سے ان کو موقع ملا گفتگو کرنا کہ یہ تو ہم خدشہ پی ٹی آئی کے لوگ ظاہر کر رہے تھے نا ان کو زہر دیا جائے. انہوں نے خود کہا کہ مجھے کچھ ملا کے ایسا دیا جا رہا ہے جس سے میری جان کو خطرہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی شہد. میں شہد کھانے کی مجھے عادت ہے تو میں گئی ہوں گھر واپس تو میں نے وہ شہد کھایا تو میری طبیعت خراب ہو گئی. یار اس کے بعد پھر وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی لائیو پریس کانفرنس میں نے خود دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی ذات کو خطروں پہ اتنا زیادہ متفکر نہیں تھی وہ بلکہ اپنے شوہر کے بارے میں ان کے خیال. لیکن مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے جو الزامات ہیں میں ان کو بالکل ڈراپ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں بھائی میرے پاس کوئی اندر کی خبر الزام نہیں کی تھی. سنگینی کو تو سمجھے نا سر. یار میں آپ سے میں یہ جو آپ کو یہ جو الزام کی سنگینی ہے نا یہ کیا ہے؟ 6 ججز پھر آپ نے وہ اٹھا لیا. یار پلیز یہ اتنی سنجیدہ چیز نہیں ہے, اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے کل دیکھیں گے کیا ہوگا. تمہیں سیشن کورٹ سے قتل کا جرم کے تحت پھانسی کی سزا ہو تو ریلیف کے لیے کہاں جاؤ گے؟ ہائی کورٹ. تو یہ بھائی صاحب یہ صاحبان جنہوں نے یہ خط لکھا ہے نا یہ ایک نہیں 6 جج. ہاں ٹوٹل 8 ہیں, 8 میں سے 6. اور پھر میں وہ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لائف از ناٹ ہنکی ڈوری. آپ کا کنفرمیشن کہیں سے آئی ہے کہ یہ واقعی کوئی فیک نہ ہو نا. میں تو اس لیے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے اس میں بتائیں کیا ہے سن لیتے. بھائی جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس سرباب محمد طاہر, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, جسٹس سلمان رفعت امتیاز, ان کے دستخطوں سے کیا ہے کیا یہ چل رہی ہے کہ جس میں انہوں نے آنریبل فائز عیسیٰ صاحب, آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, جسٹس عامر فاروق صاحب اور ابراہیم خان صاحب جو سینئر موسٹ ججز ہیں فیڈرل اس کے وہ جو آپ کی جوڈیشل کونسل والے. ٹھیک ہے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیٹر پیڈ پہ لوگوں کے ساتھ چھپا ہوا ہے. لکھا کیا انہوں نے کورٹ میں ان کو سہولتیں نہیں مل رہی ہیں یا کیا پارکنگ کا مسئلہ ہے کیا ہے؟ پلیز میں نے پہلے شروع میں میرا خیال ہے میں جو بات کر رہا تھا آپ نے سنا نہیں تھا. انہوں نے سارا فوکس کیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بہت اچھا کیا کہ آپ نے شوکت صدیقی صاحب کو انصاف دے دیا لیکن انہوں نے اب اپنے ساتھ کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے اور وہ اتفاق سے انہوں نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے ان 6 ججز نے انہوں نے یہ کہا ہے ناٹ اپنے نام انہوں نے نہیں لیے. اچھا. لیکن تاثر کیا بلکہ انہوں نے باقاعدہ کچھ انسیڈنٹس کوٹ کیے ہیں 5-6 جس میں ان کا کہنا ہے کہ ججز کے رشتہ داروں پر دباؤ ڈالا گیا, انہیں اغوا کیا گیا اور ٹارچر کیا گیا. یہاں تک بھی الزام ہے کہ جی ججوں کے ڈرائنگ یعنی کہ جو بیڈ رومز ہیں ان پہ کیمرے لگائے گئے خفیہ نفس. مائی گاڈ. یعنی یہ لکھا ہوا ہے. اب یا تو یہ ہو کہ اللہ کرے کہ ابھی تک جب سے یہ بات چل رہی ہے غلط ہو, اگر کوئی اور ہمارے ظاہر ہے میں نے ویجیلنٹ رکھا ہوا ہے, میں یہ پوری تفصیلات اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ فیک نیوز نہ ہو, اس لیے میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا. لیکن اسی لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعتاً یہ خط لکھ دیا گیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس خط کے بارے میں حیران نہیں ہوا. میں اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ شوکت صدیقی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ دباؤ تھا تو ان کو انصاف جب دباؤ تھا اس وقت تو مہیا نہ ہوا, آج مہیا ہوا. آج بھی ان کو انصاف تو مہیا نہیں ہوا نا. یہ ہوا کہ جی اب آپ پینشن لیں جو باعزت ہو گیا نا سر. وہ یار شوکت صدیقی صاحب ابھی تو مجھے یار اگر ضمانت کروانی ہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یار کیا ہو گیا آج تمہیں. میں سمجھ نہیں پا رہا آپ چاہتے کیا ہیں کہ کیا اور اس خط کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جو جج اب کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت جج ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں, اگر وہ یہ الزام لگائے. آپ یہ کریں کہ جو جسٹس صدیقی صاحب نے الزامات لگائے تھے سٹنگ ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ اسی طرح کے واقعات ان کے ساتھ ہمیں آ رہے ہیں اور اس زمن میں وہ جو زیادہ تر واقعات کی بات کر رہے ہیں وہ کیسز تحریک انصاف سے متعلق ہے کہ تحریک انصاف کے کیسز ان کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ ان کو مینج کرنے کے لیے ان کو مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ بڑا سنجیدہ واقعہ ہے بھائی, اس کو تم اس طرح نہیں لے سکتے کہ جی ہمارے دفتروں کے ایسی ٹھیک نہیں کام کر رہے. سپریم جوڈیشل کونسل پہ انکوائری وغیرہ کرے گی تو اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ یہ اتنا بہت اب وہ مسئلہ یہ ہے ہم پاکستان میں ایک طرف جو ابھی ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے یہ کس بات کا تقاضا کر رہا ہے. میں بطور صحافی یہ محسوس کر رہا ہوں
کہ یہ اسی طرح واقعات ہوتے رہے تو وی آر ہیڈنگ فار این ادر کمپریہنسو جامع ملٹری آپریشن لائک آپریشن رد الفساد اور وغیرہ وغیرہ. رائے راست سربیہ لیکن ماضی میں جو ہوئے تھے وہ ناکام اس لیے رہے یا وقتی طور پر کامیاب ہوئے اور پھر دوبارہ وہ لہر آ گئی اس لیے کہ آپ پاکستان کی سرحد کو تو صاف کر لیتے تھے تو لوگ اکراس چلے جاتے. تو آپ اس پہ اب اگر آپ کو کرنا ہوگا تو آپ کو کمپریہنسو. سر مجھے ایک اچھا جب آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ کو منیمم چیز یہ تو ریکوائرڈ ہے نا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور میڈیا اس بات پہ متفق ہوں. وہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. آپ آج تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں کہ دیر شوڈ بی کمپریہنسو آپریشن. او بھائی وہ تب ہوگا نا جب اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. وہ تو نہیں ہے. 8 فروری کو الیکشن تو ہو گیا, سٹیبلٹی نہیں آ سکی. پھر آپ یہ اپنے اٹھا لیا پلندہ سا. اگر یہ واقعی سچ ہے اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چلا گیا تو معاملہ تو خراب ہو جائیں گے. میں یہی ضرور رہا ہوں. تو پھر وہ امپیکٹ تو نہیں آئے گا ان آپریشنز کا جو جن کے آپ اس ہم تو ایک بالکل وہ والی بات ہو جائے گی, ایک نیا پواڑا پڑ جائے گا, ایک نیا کٹا کھل گیا. تو مسئلہ یہ ہے, ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے کبھی اپنے اکیلے میں بیٹھ کر یہ بھی سوچو کہ سب سے زیادہ تباہی جو مچی ہے, یہ جو پروجیکٹ بہت چاؤ سے چلایا گیا جب دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا, تو چور لٹیرے جن کو کرنے کے لیے آپ نے پورے ذہن بنائے ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ میں اور تم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ چھڑے آ رہا ہے, اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک, اچھا وہ سوشل میڈیا کی جانب ان کی توجہ ہو گئی. اب جس شخص نے آج یوٹیوب کرنا ہے, تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کر وہ آج یہ جو سنگین واقعہ ہوا ہے اس کو ڈسکس کرے گا یا اس خط کو کرے گا؟ اس کو پر اپنے اینگل سے. اور یہی ایسا چلے گا کہ میں اور آپ ابھی تک محتاط ہیں کہ اس میں تباہ ہو گیا تک سب ہمیں کچھ, یہ نہ خون آئے. کی ندیاں بہنے والی ہیں, پتہ نہیں بھائی کیا وہاں کیا جو ہوگا اللہ اب وہ جس طرح کا ذہن بنا دیں گے اس کے بعد سے میں جو مرضی کر لوں وہ ہم نہیں اس کو کہے گا تو اپنا ٹائی لا کے بیٹھا ہے کیمرہ وہ امپیکٹ نہیں آ رہا جو میں سوچوں, وہ خبر نہیں آ رہی جو میں سننا چاہ رہا ہوں. دوستو ایک دیکھیں, آپ نے دیکھا ایچیسن کے بچوں کے والدین جو ہیں وہ پرنسپل کے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پرنسپل کی محبت میں نہیں ہو رہا, یہ احد چیمہ صاحب کی نفرت میں ہو رہا ہے. یہ بات ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے دوستوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. مجھ سے زیادہ لاہور کو جانتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لاہور آپ سے ناراض ہے, یہ اس کی علامت ہے. میں اس وقت بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایچسن کالج سامراج کی نشانی ہے. یہ 170 ایکڑ جو اس کی زمین ہے دیوالیہ ہوتے ملک کو فی الفور نیلام کرنی چاہیے. پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو راتوں رات دگنے ہو جائیں گے. یار آپ تو اس کو بند کرنے کے بھائی بالکل, اس لیے کہ تعلیم دشمن ہے. میں تعلیم دشمن نہیں ہوں, میں اشرافیہ دشمن ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی گھڑ سواری ادھر مجھے پاکستان کے بچوں کو روٹی ایک وقت کی دینا مشکل ہو. خیر اینی وے, جو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم. The question is کہ یہ ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے, یہ لوگوں کو اچانک ایچسن کالج پسند اس لیے آنا شروع ہو گیا ہے کہ نفرت ہے ان کے دلوں میں اس حکومت کے خلاف جو ان کی دانش میں جب سے آئی ہے. اس ملک میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے. جب تک آپ اس حقیقت کو فیس نہیں کریں گے آپ مسئلہ نہیں سمجھیں گے. اچھا, اس میں احد چیمہ صاحب, میں آج تک ان سے نہیں ملا ہوں. انہوں نے بڑی عزت کمائی, لوگوں نے کہا کہ جی ان پہ اور ان کی فیملی پہ بے شمار ٹارچر ہوا. مجھے بہت کریڈیبل لوگوں سے ملا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کسی طرح وعدہ معاف بنے شہباز صاحب کے خلاف. یہ نہیں بنے. ان کو شہباز صاحب نے نوازا, اچھا کیا, کبھی وفاداری کا صلہ دیا. لیکن اب انہوں نے بھی نانی خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڈیا ہو پیڑا کیتا. اب یہ وہ خط لکھتے ہیں, یہ منسٹر کے لیٹر پیڈ میں. او بھائی آپ ایک طالب علم کے باپ ہو, کانٹ یو رائٹ اور نہ سادہ نیوز پیپر اور سوری وائٹ پیپر کہ جی اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں بچوں کا باپ ہوں, مائی ڈیئر فلانے صاحب ہے. اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصولی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچے یعنی 2 یا 3 سال کے لیے اپنے والدین کی وجوہات کی وجہ سے ان کے ساتھ چلے جائیں تو ان سے فیسیں نہ لیا کریں. لیکن یہ خط انہوں نے 26 آج لکھا ہے, لیکن میں پے کرنے کو تیار ہوں. وہ بھائی صاحب آپ پہلے کر دیتے اور اس کے بعد یہ کہتے کہ ہاؤ ایور میں یا میری بیگم صاحبہ ہم یہ بات بار بار اٹھا رہے ہیں. اب
ٹائم نہیں ہے، کرنا کیا چاہیے؟ مکدی گل ان کو استعفا دینا چاہیے احد چیمہ صاحب کو. یہ جب تک آپ رہیں گے بھائی، جہاں پہ آپ نے اتنا ساتھ دیا شہباز صاحب کا مان اس وجہ سے استعفیٰ دے دیں؟ یس سر. وہ کیوں؟ ورنہ یہ روز کا تانا ہے، باقی تمہاری مرضی ہے. او بھائی یہ پوری، یہ میرے پاس ان کی فیس بھی، آپ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے. ایک سیمیسٹر کی فیس جو ہے وہ میکسیمم 70,000 بنتی ہے. 77,000 بنتی ہے اور سیمیسٹر جو بڑا سستا سکول ہے پھر. ہاں اس کے بعد لیکن یہ کہ بھائی رائٹنگ فی یعنی گھوڑ سواری کے 12,000. چلو اینی ٹائم ختم ہو گیا جی. نصرت صاحب اب پتہ نہیں تعلیم نہیں میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ایچ ایس این اشرافیہ کی نمائندگی کرتا ہے، برطانوی سامراج کی علامت ہے. لیکن احد چیمہ صاحب جو ہیں ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ قطعاً ٹائم ختم ہو گیا ناظرین. اپنا قطعاً انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا. بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.